اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے رب ذوالجلال، امور خیر کو انجام دینے میں ہماری نصرت فرما، آمین۔ ناظرین محترم، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے ہمیں دوسری صدی ہجری میں ایک بزرگ شخصیت کا پتہ چلتا ہے کہ جو بہلول کے نام سے مشہور ہے۔ بہلول کا پورا نام وہیب بن عمرو سیرفی کوفی تھا۔ بہلول نے عباسی خلیفہ ہارون رشید کے دور حکومت میں زندگی گزاری۔ بعض روایات کے مطابق بہلول ہارون رشید کا چچا زاد بھائی تھا۔ بہلول کا شمار امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے شیعوں اور قریبی ساتھیوں میں کیا جاتا تھا۔ جناب بہلول جنون کا بھیس بدلنے سے پہلے بغداد کے بہت بڑے عالم اور مفتیوں میں سے ایک تھے۔ ہارون رشید جیسے ہی خلافت پر قابض ہوا تو اس نے اپنے مخالفین کو ختم کرنے کا عزم کیا، اور اس کا یہ گمان تھا کہ میری حکومت کے سب سے بڑے مخالف امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں، لہٰذا امام کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے امام کے قریبی دوستوں اور شیعوں کو پکڑنا اور ختم کرنا شروع کر دیا۔ ہارون نے بغداد کے فقہا کے جن میں بہلول کا بھی شمار ہوتا تھا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ صادر کرنے کے لیے زور ڈالا۔ بہلول نے ایسا فتویٰ صادر کرنے سے انکار کیا اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے اس مشکل کا ذکر کیا تو امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں لفظ جیم لکھ کر بھیجا، جس سے بہلول نے جنون کو سمجھا اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر بغداد کی گلیوں میں ننگے پاؤں پھرنے لگا۔ ظاہری طور پر تو بہلول ایک پاگل اور مجنون دکھائی دیتا تھا، لیکن اگر اس کی حکمت آمیز باتیں اور واقعات سنے جائیں تو اس سے بڑھ کر کوئی دانا نظر نہیں آتا۔ اسی وجہ سے اس کو بہلول دانا کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ بہلول کے حکمت آمیز واقعات میں سے ایک واقعہ ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ واقعے کی تفصیل جاننے کے لیے محترم ناظرین سے گزارش ہے ہماری ویڈیو آخر تک آن لائن ملاحظہ فرمائیں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل دی نالج آف اسلام کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن دبانے کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز بلا تاخیر آپ تک پہنچ سکیں، اور یقیناً ایسا کرنا ہمیں قرآن کی اس آیت کریمہ کا مصداق بنا دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ شکریہ۔ بہلول دانا ایک دفعہ ابو حنیفہ کے درس میں پہنچا۔ ابو حنیفہ درس کے دوران کہہ رہے تھے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے 3 باتیں ایسی سنی ہیں کہ جن کو میں پسند نہیں کرتا اور نہ ہی قبول کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کو نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن میں کہتا ہوں ہر وہ چیز جو وجود رکھتی ہے وہ قابل دید ہے۔ اور دوسری بات امام فرماتے ہیں قیامت کے دن شیطان کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ میں اسے بھی نہیں مانتا، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص کا وجود ہی آتش سے ہو اور اسے آگ سے جلایا جائے اور اذیت دی جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ انسان اعمال انجام دینے میں خود مختار ہے۔ میں یہ نہیں مانتا، بلکہ قرآن کی آیات اس کو ثابت کرتی ہیں کہ انسان اپنے اعمال بجا لانے میں مجبور ہے۔ جب یہ 3 باتیں جناب بہلول نے سنی تو آپ نے ابو حنیفہ کو ایک فزیکل دلیل پیش کرتے ہوئے زمین سے مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر ابو حنیفہ کی پیشانی پر دے مارا، جس کی وجہ سے آپ کا سر پھٹ گیا۔ ابو حنیفہ ہارون کے پاس شکایت لے کر گئے۔ ہارون نے بہلول کو طلب کیا اور پوچھا کہ تو نے ابو حنیفہ کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ جب بہلول کو بلوایا گیا تو بہلول نے کہا، جس جگہ میں نے ابو حنیفہ کو مٹی کا ڈھیلا مارا ہے اس جگہ اس نے درد کا دعویٰ کیا ہے۔ اگر واقعی اس کو درد ہو رہا ہے تو ہم سب کو درد دکھائے۔ اگر درد کو دکھانے سے قاصر ہے تو اپنے نظریہ کو باطل قرار دے کہ وہ اس خدا کے وجود کا قائل ہی نہیں کہ جس کو دیکھا نہ جا سکے۔
پس ہم درد کو دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن ہم درد کے وجود کا انکار بھی نہیں کر سکتے، اور اسی طرح خدا کے وجود کا بھی ہم انکار نہیں کر سکتے۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ شیطان کا وجود آگ سے ہے، اور آگ کو کس طرح جلا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے خلق کیا ہے، تو پس مٹی سے خلق ہونے والے انسان کو جب مٹی سے مارا جائے تو اسے بھی درد کا احساس نہیں ہونا چاہیے، لیکن مٹی کے ڈھیلے نے جناب کے سر پر زخم کر دیا، تو پس اس کا مطلب یہ ہوا اگرچہ دونوں چیزوں کی جنس ایک ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایک دوسرے پر وہ اثر انداز ہو سکتی ہیں، لہٰذا شیطان کو بھی آگ میں جلایا جا سکتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ انسان افعال کو انجام دینے میں آزاد نہیں ہے، بلکہ خدا کا محتاج ہے۔ جو کرواتا ہے خدا انسان سے کرواتا ہے۔ میں نے ابو حنیفہ کو مار کر گناہ نہیں کیا، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق جو کام انسان سے سرزد ہوتا ہے اس کا فاعل خود خدا ہوتا ہے، پس میں نے انہیں نہیں مارا بلکہ خدا نے مارا ہے، تو پھر میری شکایت کیوں لگانے کے لیے آئے ہیں؟ جب ابو حنیفہ نے یہ دندان شکن جواب سنے تو خاموش ہو گئے اور دربار سے واپس لوٹ گئے۔ اور یہی ابو حنیفہ ہیں کہ جنہوں نے 2 سال تک امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی کی، اور شاگردی کا شرف ملنے پر ایک جملہ کہا، لولا السنتان لہلک النعمان، میں نعمان یعنی ابو حنیفہ 2 سال تک اگر امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی نہ کرتا تو ہلاک ہو جاتا۔